الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل صراط مستقیم پر آپ تمام کا استقبال ہے۔ شیخ، آج کی مجلس کا سوال یہ ہے کہ مسجد کے اندر فرض نماز ہو رہی ہے، تو فرض نماز کے ہوتے ہوئے کیا ہم پیچھے سنت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور اسی طرح سے اگر نماز کھڑی ہے اور کھڑی ہو چکی ہے اور پیچھے کوئی بندہ پہلے سے سنت پڑھ رہا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، سوال یہ ہے کہ مسجد میں ایک بندہ سنت یا نفل نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، تو اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اہل علم کا اس حوالے سے فتویٰ یہ ہے، خاص کر علامہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک بندہ جب مسجد میں کھڑا ہو کر اپنی نماز ادا کر رہا ہو، سنت مؤکدہ ہو، تحیۃ المسجد ہو، نفل ہو، اور جماعت کھڑی ہو جائے تو دو میں سے ایک حالت ہوگی، یا تو اس نے ابھی ابھی نماز شروع کیا ہے اور اس کی نماز کا بیشتر حصہ باقی ہے، ایک رکعت سے زیادہ کا حصہ اس کا باقی ہے، تو ایسی صورت میں وہ نماز توڑ دے گا اور جا کر جماعت کے ساتھ شامل ہوگا، کیونکہ جماعت کی نماز اہم ہے۔ ایک بندہ نماز کے آخری حصے میں ہے، مان لیجئے 2 رکعت کی نماز پڑھ رہا تھا، دوسری رکعت کے رکوع کے بعد میں ہے، یا ایک سجدہ ہو چکا ہے، تشہد باقی ہے، تو اس کو اپنی نماز مختصر کر کر جلدی سے مکمل کر کر مل جانا چاہیے۔ یہاں پر ضمناً ہم ایک بات اور بھی کریں گے کہ بعض لوگ فجر کی نماز میں اکثر یہ مشاہدہ کرنے کو ملتا ہے کہ فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، ابھی تو ہم نے بات یہاں پر یہ کیا کہ بندہ نفل یا سنت پڑھ رہا تھا، بعد میں جماعت کھڑی ہو گئی، تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر زیادہ نماز باقی ہے تو نماز توڑ دے گا۔ اب بعض ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ نماز جماعت ہو رہی ہے، پیچھے سے آ کر پہلے 2 رکعت فجر کی سنت پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا الصلاۃ المکتوبہ، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی نماز ہی نہیں رہتی، یعنی اس پڑھی جانے والی چیز کا نام نماز نہیں ہے، آپ دوسرا کچھ بھی نام دے دو۔ تو ایسی صورت میں اگر فجر کی نماز کھڑی ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو کوئی بندہ سنت پہلے سے پڑھ رہا تھا تب بھی اس کو نماز توڑ دینی چاہیے، جائے کہ بندہ بعد میں آ کر سنت پڑھے۔ اب بعض علماء ڈیفینس کرتے ہیں کہ بھائی فجر کی 2 رکعت سنت کی بڑی اہمیت ہے، لیکن فجر کی جماعت سے زیادہ یا فجر کی فرض سے زیادہ تو اہمیت نہیں ہے نا۔ فجر کی 2 رکعت سنت کی اہمیت ہے، لیکن فجر کی 2 رکعت فرض سے زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ یہ 2 رکعت آپ کو پڑھنا ہے تو فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیجئے تو اس کی اہمیت ہے، نماز میں جماعت کے شروع ہونے کے بعد آپ پڑھیں گے تو یہ سراسر غلط ہے۔ اچھا، جو لوگ بعد میں آتے ہیں ان سے ہمارا ایک اور سوال ہے جس پر اکثر وہ بحث کرتے ہیں۔ جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، قرآن کی ایک آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ اس کو سنو اور اس پر غور کرو، تو لہٰذا امام جب پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ارے بھائی، سورہ فاتحہ پڑھنے پر حدیث موجود ہے، اس کو تم پڑھنے سے منع کر رہے ہو۔ یہاں تو بندہ امام قرآن پڑھ رہا ہے اور پوری 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اور اس رکعت کو بھی اتنی تیزی کے ساتھ، اس قدر اس میں نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ اطمینان ہے، تو تیزی کے ساتھ، جس کو ہم اپنی چالو زبان میں کہتے ہیں فٹافٹ پڑھ لینا، تو یہ کون سا کیا وہ اس آیت سے ٹکراتا نہیں ہے؟ تو ہم اپنے ناظرین سے یہ بات کہیں گے،
فجر کی 2 رکعت سنت نماز کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کو فرض نماز سے پہلے ادا کیجیے، وہ 2-3 منٹ پہلے آپ ادا کیجیے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، بندہ لیٹ ہو جاتا ہے، تو اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو پہلے آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، اور جب فرض نماز مکمل ہو جائے تو فرض نماز کے بعد اذکار وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ اس 2 رکعت کو ادا کریں۔ انشاءاللہ کبھی کبھار اگر ایسا ہوگا تو ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ اجر دے گا جو نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے پڑھنے پر ملتا ہے۔ لیکن ایک انسان کا اگر معمول ہے، یہی عادت ہے، لیٹ آنا اور لیٹ کرنا، تو پھر اللہ کی ذات سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے، ورنہ یہ جو سستی ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ فرض نماز کھڑی ہو تو کوئی نماز نہیں رہتی، اس حوالے سے بہت صاف واضح 2 ٹک حدیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمنڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔